السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، آج 20 مارچ ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کی شام ہے اور آج چاند رات ہے۔ میری جانب سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک ہو۔ ناظرین، آج میں بازاروں میں گیا، بازاروں میں نے دیکھا، بازار اسلام آباد کے بازاروں میں رش تو بہت تھا مگر خریدار نہیں تھے، لوگ چیزیں نہیں خرید رہے تھے، بلکہ بازار میں جو لوگ تھے وہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری کے ہاتھوں بہت پریشان تھے۔ اور تاجروں کا اور یہ جو غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے ہاتھوں لوگ پریشان تھے، یہ عمران خان کو بہت یاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے زمانے میں ہماری قوت خرید ختم نہیں ہوئی تھی، آج تو ہماری قوت خرید ختم ہو رہی ہے۔ اور ایک خاتون نے مجھے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں بند ہے، وہ کب اس کو رہا کریں گے اور کب وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے گا۔ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے، اور لوگ جو ہیں آج بھی بازاروں میں عمران خان کو یاد کر رہے تھے، عمران خان کا زمانہ یاد کر رہے تھے، عمران خان کا اقتدار یاد کر رہے تھے، کیونکہ آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تاجر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بازاروں میں رش تو نظر آ رہی ہے مگر خریدار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ ایران نے امریکہ کا F-35 مار گرایا ہے، اور اس کی تصدیق ایران والوں نے نہیں بلکہ CNN نے کی ہے، اور CNN نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کا F-35 طیارہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ایرانیوں کا۔ ایرانی قوم نے اس جنگ میں جس طرح میں سمجھتا ہوں ثابت قدم رہی ہے، اس کا روح زمین پر مثال نہیں ملتی، اور جس طرح جنگ ہوئی وہ جنگ سے نہیں گھبرائے، اور جس طرح ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی، جس طرح علی لاریجانی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ شاید ایرانی قوم جو ہے وہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، مگر ان کے حوصلے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے بڑا حوصلے سے مقابلہ کیا ہے، اور انہوں نے $3000 کا جو ڈرون بنایا ہوا تھا اس سے امریکہ کا F-35 طیارہ مار گرایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ان کی ایک کامیابی ہے۔ اور سارے ایران کے جو سائنسدان ہیں اور ان کے نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس بات پر خوش ہیں اور اس بات کا جشن منا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے رافیل گرائے تھے انڈیا کے، تو اس کے بعد رافیل جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، اور لوگ جو ہیں رافیل کو چھوڑ کر چائنیز کی طرف آ گئے تھے اور چائنیز ٹیکنالوجی پر زیادہ بھروسہ کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ F-35 جو ہے یہ امریکہ کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں جہاز ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ امریکہ کے یہ ماتھے کا جھومر ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن اس جھومر کو اتار کر پھینک دیا ہے ایرانیوں نے، اس جھومر کو پاش کر دیا ہے اپنے ڈرون سے، اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی مارکیٹ ویلیو بھی جو وہ کم ہو جائے گی۔ CNN نے بتایا کہ جناب یہ رافیل کو یہ اس F-35 کو ایرانیوں نے گرایا ہے۔ یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ پر دباؤ اور زیادہ بڑھے گا، اور امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں زیادہ پھنستا جا رہا ہے، زیادہ مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ بہت پریشان ہیں۔ اب تو قطر کے وزیر اعظم نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ یہ جنگ بند کی جائے، اگر یہ جنگ بند نہ ہوئی تو پوری دنیا کو گیس کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ قطر کے گیس پلانٹ پر ایران نے جو اٹیک کیا تھا، اس اٹیک سے میں سمجھتا ہوں اب اس کے بعد جو پلانٹ برباد ہوا ہے اس کو اب دوبارہ مرمت کرنے میں 5 سال لگیں گے، اور یہ بات قطر کے پلانٹ کے CEO نے خود بتائی ہے کہ اس کو 5 سال لگیں گے جو حملہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور اس سے یورپین ممالک میں گیس کی قیمتوں میں 30% جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ابھی اس پلانٹ پر بھرپور حملہ نہیں کیا، اس پلانٹ پر اگر بھرپور حملہ نہیں کیا، اس کے باوجود جو یہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس سے 17% ان کی پروڈکشن گیس کی وہ بند ہو گئی ہے، اور اگر وہ بھرپور حملہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت تباہ کن حملہ ہوگا، اور اس سے گیس کی جو اور ان کی پیداوار ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے
کہ اگر ہمارے پر حملے جاری رہے اور ہمارے تیل کی تنصیبات پر حملے ہوئے تو ہم اسی طرح پھر حملہ کر دیں گے، اور جب ہم بھرپور حملہ کریں گے تو یقیناً یہ پورے کا پورا جو پلانٹ ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس سے ایک نیا کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ دنیا جو ہے وہ اب بہت پریشان ہے، اس جنگ کو بند کروانا چاہتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ میں پھنس گیا ہے اور اس کو بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ اب جو ہے وہ ایران کے کسی بھی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرے، کیونکہ امریکہ جب ان پہ حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں پھر وہ ہمارے گیس کے پلانٹ پر حملہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اور بڑی بات جو ہے، وال اسٹریٹ جرنل ایک اخبار جو ہے، وہ جو امریکہ کا اخبار ہے، مغربی اخبار ہے، بڑا محترم اخبار ہے، اس نے ایک خبر دی ہے کہ ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں، وہ میزائل جو ایران پر چل رہے ہیں، وہ عرب ممالک اور خلیجی ممالک کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف عرب ممالک جو ہیں وہ اپنے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ حملے بند کرے۔ جب عرب ممالک سے ایران پر حملے ہوں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایران بھی ان پر اٹیک کرے گا اور ان کا جواب دے گا۔ پھر دوسری جانب امریکہ کے وزیر دفاع جو ہیں، جو وزیر جنگ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعرات کو ایران پر سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے اور بہت زیادہ تباہی و بربادی کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب تک ہم نے 7,000 سے زائد پوائنٹ جو ہیں وہ ایران پر حملے کیے ہیں، 7,000 سے زیادہ پوائنٹ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے مطلب CNN نے بھی یہ بات بتائی ہے ان کی وزیر دفاع کی، کہ وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں اب جب اتنا بڑا حملہ ہوگا، اتنی بڑی تباہی ہوگی تو ایران اس کے بعد ریئیکشن تو کرے گا۔ پھر یہ کہنا کہ جی ایران ریئیکشن کر رہا ہے اور عرب ممالک پہ حملے کر رہا ہے، تو عرب ممالک جو ہیں وہ ان پہ حملے نہ کیے جائیں، وہ وزیر خارجہ کے اجلاس بلا کے، اور اس اجلاس کی ایک ایک جملہ بھی اس اجلاس کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں نہیں کہا گیا، جس نے بچوں کے اسکولوں پر اور بچیوں کے اسکولوں پر حملے کیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شہید کر دیا، مگر اس بارے میں کوئی بھی یہ بات نہیں کی گئی اس اجلاس میں۔ یہ عرب وزراء خارجہ کو جو اجلاس تھا، میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی مایوس کن جو ہے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بھی مایوسی ہوئی ہے۔ جو امید کی جا رہی تھی کہ وہ ہوگا، کوئی مطلب سخت موقف آئے گا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، وہ نہیں آیا۔ پھر دوسری جانب میں سمجھتا ہوں CNN نے ایک اور خبر دی ہے کہ ٹرمپ نے کانگریس کو بائی پاس کر کے 8.4 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہیں وہ UAE کو فروخت کیے ہیں۔ یہ بھی خبر CNN نے دی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ہتھیار جو ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، ایک طرف سے جنگ شروع کر رہا ہے امریکہ، اور دوسری طرف سے اتنے بڑے ہتھیار جو ہے وہ UAE کو بیچ رہا ہے۔ اسی طرح CNN نے یہ بتایا ہے کہ عرب ممالک کو امریکہ نے 16 ارب ڈالر کے جو اسلحہ ہے وہ اس جنگ کے دوران بیچا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو 16 ارب روپے کا ارب ڈالر کا اسلحہ عربوں نے خریدا ہے، یہ کہاں انہوں نے لگانا ہے؟ یقیناً یہ ایران کے خلاف استعمال کریں گے، اور جب یہ ایران کے خلاف استعمال کریں گے تو کیا ایران جو ہے پھر ان کو چھوڑے گا؟ ایران تو پھر ان کو نہیں چھوڑے گا نا، پھر ایران بھی ان کا ریئیکشن دے گا۔ اور آج تک ایران نے، میں سمجھتا ہوں، جو امریکہ کے خلاف جنگ اور اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے، اس میں ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ جب یہ بھی جنگ ختم ہوگی اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ سابق سپر پاور ہو جائے گا۔ امریکہ اس جنگ سے نکل نہیں سکتا، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پھنس گیا ہے، اور اس کو پھنسا دیا ہے اسرائیل نے۔ اس حوالے سے عمان کے وزیر خارجہ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، یہ کسی عام اخبار نویس، کسی عام صحافی، کسی عام تجزیہ کار نے نہیں لکھا، یہ عمان کے وزیر خارجہ نے لکھا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہائی جیک ہو چکی ہے۔ یعنی وہ اپنے اس آرٹیکل میں، اس مضمون میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اسرائیل نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس جنگ میں پھنس گئے ہیں، دوسرا اس جنگ کا جو میں سمجھتا ہوں رد عمل آ رہا ہے، جو امپیکٹ پڑے گا وہ امریکہ کے الیکشن پر پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشن ہے، مجھے لگتا ہے ان الیکشن میں ان کی ٹرمپ کی پوزیشن اور کمزور ہو جائے گی، اور ٹرمپ جو ہے وہ کمزور پوزیشن ہونے کی صورتحال کو پہلے ہی محسوس کر رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ ٹرمپ کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ٹرمپ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاگل ہو گیا ہے۔
ٹرمپ بالکل پاگل ہو گیا ہے اور پاگلوں کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس پریس کانفرنس میں جب ایک خاتون اخبار نویس نے سوال کیا ٹرمپ سے کہ بھائی کانگریس تو جب کہے گی ایبسٹین والی فائلیں آپ خود کیوں نہیں جاری کر دیتے، تو اس کا جواب جس طرح ٹرمپ نے دیا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ امریکہ کا صدر نہیں، ایک پاگل آدمی ہے، اور یہ پاگل آدمی اس جنگ میں اس طرح پھنس گیا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔